بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 244 میں باب الشفقت والرحمت علی الخلق فصل ثانی سے حدیث نمبر 4974 سے لے کر 4978 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسحه الا للہ كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه۔ رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء اور رسول مہرباں آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، جو شخص کسی اور غرض اور جذبہ کے تحت نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے لڑکے یا لڑکی کے سر پر پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے یتیم کے سر پر اس کے بال کے عوض جس پر اس کا ہاتھ لگا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز جو شخص اس یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو اچھا سلوک کرے اور وہ یتیم خواہ اپنا قرابت دار ہو یا بیگانہ ہو تو وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اس روایت کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى یتیما الى طعامه وشرابه اوجب اللہ له الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر ومن عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة۔ فقال رجل يا رسول الله او الاثنتين؟ قال او اثنتين حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة۔ ومن أزحب الله بكريمتيه وجبت له الجنة۔ قيل يا رسول الله وما كريمتاه؟ قال عيناه۔ رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے
کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس شخص کو بلا شک و شبہ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، ماں سوائے یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو۔ اور وہ شخص جو 3 بیٹیوں یا ان ہی کی طرح 3 بہنوں کی پرورش کرے اور پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ بنا دے، یعنی وہ بڑی ہو جائے اور بیاہ دی جائے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، کیا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی اجر ملتا ہے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، ہاں 2 پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں سوال کرتے تو آپ یہی جواب دیتے کہ ہاں ایک پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ پھر تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی 2 پیاری چیزیں لے لے وہ بھی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ 2 پیاری چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی 2 آنکھیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بہن بیٹی کی پرورش کی فضیلت کی طرف تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا حضور انور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن جابر بن سامورہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خیر له من ان يتصدق بصاع، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وناسح الراوی لیس عند اصحاب الحدیث بالکبیش۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، باخدا انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی ایک بات سکھانا 1 سا غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے راوی ناسح محدثین کے نزدیک حفظ و ضبط کے اعتبار سے قوی یعنی قابل اعتماد نہیں ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بچوں کی اچھی تربیت صدقہ کرنے سے افضل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل افضل من آداب حسن، رواہ الترمذی والبیہقی فی شعاب الایمان وقال الترمذی هذا عندی حدیث مرسل۔ حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد حضرت موسیٰ سے اور وہ ایوب کے دادا حضرت ابن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیا ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث مرسل ہے، یہ ترمذی اور بیہقی کی روایت ہے۔ گویا بچوں کو ادب سکھانا ان کا بہترین تحفہ ہے۔ ناحالہ یہ عطیہ، ہدیہ اور گفٹ کو کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو تحفے تحائف سے یاد کرے، چنانچہ لوگ مختلف قسم کے تحفے لاتے ہیں، مگر اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ چھوٹے بچوں کا بہترین تحفہ اور گفٹ ان کو ادب سکھانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ادب ایسا زیور ہے جو ہر زمانہ اور ہر عمر میں اپنی زیبائش اور آرائش اور اپنا حسن دکھاتا ہے۔
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وامرأة صفعاء الخدین كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بن زريع إلى الوسطى والصبابة امرأة أمت من زوجها ذات منسب وجمال حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا، رواه ابو داود۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا اور رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسارے اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کی محنت و مشقت اور ترک زینت و آرائش کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے ہو، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی یزید ابن زرع نے یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں کہ انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بیوہ عورت قریب قریب ہوگے۔ اور سیاہ رخساروں والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مر جانے یا اس کے طلاق دے دینے کی وجہ سے بیوہ یا مطلقہ ہو گئی ہو، اور وہ حسین و جمیل اور صاحب جاہ و عزت ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر دوسرا نکاح کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھے، یہاں تک کہ وہ بچے جدا ہو جائیں، یعنی بڑے اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہے یا موت ان کے مابین جدائی ڈال دے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کی پرورش میں مشغول بیوہ عورت کی کتنی فضیلت ہے۔